ویلکم بیک ناظرین. تو جنرل صاحب آپ 2008 میں آ جائیے. جی تو میں نے ایک سوال پوچھا, اس میں آپ تھوڑا سا گول کر گئے اس کو. تو مجھے بتائیے ان کے کون کلوز ایڈوائزرز تھے؟ اب ہسٹری کا یہ وقت ہے. جی بالکل. تو کوئی چھپانے کی تو بات نہیں ہے, کوئی نیشنل سیکرٹ نہیں ہے. اس وقت کون کلوز ایڈوائزرز تھے؟ دو قسم کی ایشوز پہ جب بات چیت ہوتی تھی تو دو قسم کے لوگ ہوتے تھے. ایک تو پولیٹیکل گروپ تھا, چودھری حضرات, چودھری شجاعت, چودھری پرویز الہی, پرائم منسٹر شوکت عزیز بھی ہوتے تھے, شیخ رشید بھی ہوتے تھے, منسٹر فار انفارمیشن بھی ہوتے تھے. سو یہ ایک کلوز گروپ تھا. کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں جہاں فوج انوالوڈ ہوتی تھی, تو فوج کا کور گروپ ہوتا تھا جس میں آئی ایم شیور وائس چیف ہوتے ہوں گے, سی جی ایس یا ڈی جی آئی ایس آئی, یہ لوگ ہوتے تھے. ان میں سے اگر تو وہ ریلیٹ کرتی تھی میڈیا کے ساتھ تو میں بھی ہوتا تھا. اگر میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی تھی اور پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے تھے اس میں ہم لوگ, میں نہیں ہوا کرتا تھا. میرا اپنا پرسنل خیال اگر آپ پوچھیں, مجھے ہونا چاہیے تھا. بیکاز ظاہر ہے باہر تو آپ ہی کو ڈیفینڈ کرنی تھی نا. جو پریزیڈنٹ مشرف سے ریلیٹ ہو, خواہ وہ پولیٹیکل ہے یا ملٹری ہے یا کسی قسم کی ہے, اس پہ مجھے انفارمیشن ہونی چاہیے تھی اور مجھے تیار ہونا چاہیے تھا جواب دینے کے لیے. تو چلیں یہ تو ہو گیا. تو جب یہ فیصلہ آیا, مجھے یاد ہے ٹی وی چینل کے اوپر لوگ ان کو دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں, اور ان کی شکل سے بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ جانے والے ہیں یا رہنے والے ہیں. جی بالکل. البتہ میں نے پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ اب جا رہے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ میں بھی بڑا نروس تھا کہ یار یہ اب نہ گئے تو میں گیا. تو مگر یہ تو اس وقت آپ کو بھی علم ہو گیا تھا, سمجھ آ گئی تھی کہ اب یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا جانے کا. کب آپ کو کب پتہ چلا؟ اس صبح. اب یہ کافی کرٹیسزم مجھ پہ بھی آئی اس بات پہ. مجھے اس وقت نہیں پتا تھا, تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اس کے تھوڑی دیر ہی بعد ہی مجھے ٹیلی فون آیا کہ ایک پریس کانفرنس, پریس وہ تیاری کریں اس کی کسی, ہاں جی, ٹرانسمٹ کرنی ہے, ایڈریس کریں گے پریزیڈنٹ. اس وقت مجھے شک پڑ گیا کہ اب شاید یہ ایڈریس میں یہ کہیں گے کہ میں جا رہا ہوں. جی مجھے یہ شک پڑ گیا. اور فرینکلی جب میں دفتر آیا اور میں نے ان کو دیکھا تو میں نے پوچھ لیا. اچھا آپ نے پوچھ لیا. سو آئی نیو, مجھے پتہ لگ گیا تھا, لیکن اس وقت کوئی بات نہیں بنتی تھی میرے کسی سے بات کرنا. جب پریزیڈنٹ سپیچ اپنی دے رہے تھے, ایک پی ٹی وی کا کیمرہ کرو تھا, خیر وہ تو ان کے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, وہ رونے لگ پڑے تھے. اور باقی ہم دو اور تھے, ایم ایس تھے ان کے, اور میں تھا, اور محسن حفیظ صاحب تھے. سو یس وی ہرڈ دا اسپیچ, اور افسوس بھی ہوا, خاص طور پہ جب انہوں نے کہا کہ اب ملک کا خدا ہی حافظ. تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا یہ آپ نے کیوں کہا, خدا حافظ کہا کہ خدا ہی حافظ کہا؟ انہوں نے مجھے کہا خدا ہی حافظ. Perhaps he could see کہ کیا ہوگا آگے. آپ فوجی ہیں تو اس وقت فوج کے اندر آپ کو کیا خیال ہے, اس وقت کیا سوچ تھی اس وقت, کیا اب ان کو جانا چاہیے ایز اے فوجی؟ واٹ واز یور انسٹیٹیوشنل کانشنس سینگ؟ سر اس وقت تو میں 2008 میں تو آئی واز ناٹ ان دی آرمی, لیکن فرینکلی اگر آپ مجھ سے پوچھیے پرسنلی تو میں سمجھتا تھا کہ جو یہ ٹرانزیشن کر رہے ہیں فرام 99 2002 3 سال ایز چیف ایگزیکٹو اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان, پھر ایک الیکشنز ہوئیں اور سویلین گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا, گورننگ ایڈوائز ضرور لیتے تھے پریزیڈنٹ سے, ہر بات پوچھنے بھی آیا کرتے تھے کیونکہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں پھنس جاتے تھے. اور کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہو چکا تھا, اینڈ خدا کے فضل سے ان کے فیصلے اور ان کی کیپیبلٹی میرا خیال ہے اس گورنمنٹ سے زیادہ تھی. سو ہر چیز میں رائے لیتے تھے, خدا آ کے, یہ نہیں جا کے کہتے تھے کہ یوں کرو یا یوں نہ کرو. شوکت عزیز کو نہیں کہتے تھے, شوکت عزیز صاحب یا ان سے پہلے جمالی صاحب
خود آ کے پوچھتے تھے کہ جی ہمیں بتائیں ہم یہاں پھنس گئے ہیں اب اس کو کس طرح کریں. میں یہ سمجھتا تھا کہ 3 سال کے لیے جب سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن بھی امینڈ کر لیں, اس کے بعد اگر ضرورت تھی ان کے رہنے کی تو ان کو سپریم کورٹ کے پاس واپس جانا چاہیے تھا. اگر الیکشنز ہوئی ہیں, الیکشنز میں بڑی مشکل سے دماغ مانتا ہے کہ وردی میں ایک آدمی الیکشنز میں حصہ لے رہا ہو. سو اگر پرسنل راشد قریشی سے پوچھیں تو میری یہ رائے ہوتی, لیکن بہت لوگ اور تھے, پولیٹیکل رائے دینے والے بھی تھے, ملٹری رائے دینے والے بھی تھے, جنہوں نے سمجھا کہ یہ ٹرانزیشن زیادہ گریجول ہونی چاہیے اور آپ رہیے 5 سال جو سول گورنمنٹ فنکشن کر رہی ہے تو جو بھی ایڈوائس آپ دے سکتے ہیں یا گائیڈ کر سکتے ہیں کرتے رہیے, اینڈ جو اگلی بار آئے گی پھر الیکشنز میں آپ کھڑے ہوں اور پھر ایز اے سویلین گائیڈ کریں. آپ نے ذکر کیا یہ فیصلے جب آتے ہیں تو لوگ ایڈوائس دیتے ہیں, کچھ ایک بات کہتا ہے کچھ دوسری بات کہتا ہے. 3-4 ایسے موقع تھے جہاں انہوں نے کچھ بہت اہم فیصلے کیے. ایک فیصلہ تو 9/11 کا تھا جو بہت ہی اہم فیصلہ تھا. جی بالکل. اور انہوں نے بڑی جلدی فیصلہ کیا جی, اور مجھے یاد ہے اس کے 10-15 دن بعد ہی انہوں نے ایک ایڈیٹرز کانفرنس بھی کال کی جی جہاں بالکل, انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیوں کیا. مگر وہ جو 15 دن اس کے درمیان جو اور اس کے دوران 15 دن ہمیں تو بعد میں انہوں نے بتایا, تو آپ ان کے بڑے قریب تھے, تو کیسے انہوں نے یہ اتنی جلدی فیصلہ کیا, کس کس کو ساتھ کانفیڈنس میں لیا, کس کو نہیں لیا. مجھے اس لیے میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ ایک آپ چیف آف جنرل سٹاف تھے جو کہ جنہوں نے پچھلے سال ایک انٹرویو میں یہ کہا, جو کہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے. انہوں نے کہا جی ہم سے تو خاص زیادہ لمبی بات چیت ہی نہیں ہوئی, ہمیں تو بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا, یہ کہیں اور ہی فیصلہ ہوا تھا, ہمیں تو زیادہ ہم سے ڈسکشن نہیں کی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کس طرح. پریزیڈنٹ مشرف گئے ہوئے تھے کراچی اور ناظم کی ایک گروپ کو ایڈریس کر رہے تھے, اور میں پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا اسلام آباد میں ہی, یوسف بیگ مرزا MD PTV تھے, اور میں ٹیلی ویژن کی طرف میرا منہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک جہاز ٹوئن ٹاور کے پہلے ٹاور میں گیا اور ایکسپلوژن سا ہوا. تو میں نے سمجھا کوئی مووی ہو رہی ہے, تو میں نے یوسف سے پوچھا میں کہ یہ کون سا چینل لگایا ہوا؟ اس نے کہا CNN ہے. تو میں دیکھتے دیکھتے دوسرا جہاز وینٹ انٹو دی سیکنڈ ٹاور. اس وقت فرینکلی میں نے کہا یہ کچھ سمجھ نہیں آئی, لیکن مجھے شک پڑ گیا کہ کوئی ایسی اہم اور بڑی چیز ہوئی ہے جس کے بارے میں علم جنرل مشرف کو فوراً ہونا چاہیے. سو میں نے وہاں ٹیلی فون اٹھایا اور میں نے کراچی کال کی, تو مجھے MS نے بتایا کہ وہ تو ابھی ایڈریس کر رہے ہیں. میں نے کہا بہت اہم بات ہے, تو مجھے انہوں نے کہی ہے مجھ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. ان کو بتایا, وہ بھی سارے دنیا ہی شوق میں تھی. کسی کو اس وقت شروع میں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کس طرح, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, بائی چانس یہ چلا گیا ہے, مگر 2 جہاز تو بڑا مشکل ہے. تو آہستہ آہستہ پتہ لگتا گیا. پریزیڈنٹ مشرف نے واپس فلائٹ لی اور اسلام آباد پہنچے, اور آتے کے ساتھ ہی پولیٹیشنز کا ایک گروپ اور آرمی کے اسی دن جی اسی شام کو آ کے بیٹھے, اور پوری رات اگلا پورا پھر دن, اور تھوڑی دیر کے لیے بریک کی, جا کے میرے خیال ہے شاید چہرے پہ پانی شانی. آپ تھے اس میٹنگز میں؟ میں میٹنگ کے اندر تو نہیں تھا, لیکن مجھے اس کے بارے میں کیا اس میں اتنی جلدی انہوں نے میٹنگ کال کر لی, ان کا خیال تھا اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا؟ جی ہوا یہ کہ اس وقت کے DG ISI جو تھے اس وقت میرے خیال ہے امریکہ گئے ہوئے تھے, جنرل محمود تھے وہاں, ان کو اسی دن بلا کے مسٹر آرمیٹاج جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے کہا یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس. تو انہوں نے پھر جنرل مشرف کو فون کیا, انہوں نے سب سے پہلے اس لیے یہ میٹنگ کال کی. ٹھیک. اور اگلے 2 دن میرے خیال 48 گھنٹے کنٹینیوس یہ میٹنگز ہوتی رہیں. اور میں جنرل مشرف کو جانتا ہوں 18-20 سال سے, اس سے بھی پہلے سے. ابھی رک جائیے, میں ذرا ایک بریک لے لوں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر یہ کہانی سنتے ہیں ان سے.